ورحمة الله حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. تمام تعریفات اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں نہ صرف عقل سے نوازا بلکہ ہمارے اس وعدے کو، جو وعدہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، اس وعدے کی یاد دلانے کے لیے انبیاء اور پیغمبروں کے سلسلے کو برقرار رکھا۔ بعثت کا یہ سلسلہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آخر ختم ہوا ہے۔ اس درمیان جتنے پیغمبر آئے، سب کا صرف ایک ایک مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید، اللہ سبحانہ و تعالی کی دعوت کو پھیلانا، پہنچانا۔ اسی طرح توحید اور رسالت اور کئی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمیں پہنچائی گئیں، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخر الزماں ہیں، اس امت کے آئیڈل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال زندگی کی آج ہم انشاءاللہ آخری نصیحتیں اور وصیتیں معلوم کریں گے۔ جب اللہ کے نبی نے اپنے مشن کو پورا کر دیا، انسانیت کو اپنے رب سے جوڑ دیا، توحید کو عام کر دیا، توحید کو لوگوں میں پھیلا دیا، انہیں ان کا بھولا سبق یاد دلا دیا، اور انسانوں کو خیر و بھلائی کی باتیں اور ساتھ ہی ساتھ جنت تک پہنچانے کے جتنے بھی کام، جتنے بھی اعمال تھے، وہ سارے کے سارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت تک پہنچا دیے ہیں، یہاں پر جا کر اب حجت ختم ہو جاتی ہے، یہاں پر جا کر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت آ پہنچا، اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت فرما رہے تھے، کوچ فرما رہے تھے، اس دنیا سے جاتے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، جو زندگی کا آخری حج ہے، حجۃ الوداع جس کا دوسرا نام اللہ کے نبی کا آخری حج، جس کو الوداعی حج کہا جاتا ہے، کیونکہ اسی حج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس میں ایسی نصیحتیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی جو آج پوری ہو رہی ہیں، ایسی نصیحتیں اللہ کی نبی نے بیان فرمائی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور کئی صحابہ نے اس چیز کو بھانپ بھی لیا تھا کہ اب شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صریح الفاظ میں فرما بھی دیا تھا اس حج کے موقع پر، اللہ کے نبی کے آخری حج کے موقع پر، جس کو ہم کتابوں کی روشنی میں کہتے ہیں حجۃ الوداع، الوداعی حج، اللہ کے نبی کی زندگی کا آخری حج۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ خذوا منی مناسککم، کہ اے لوگوں مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو، حج کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا ارکان ہیں، اس کی کیا کنڈیشنز ہیں، حج کے سارے طریقے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ آئندہ سال میں حج نہیں کرنے والا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان آئندہ سال رہوں گا یا نہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت، اسی دوران معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، کسی مشن سے، کسی کام سے، توحید کے سلسلے میں، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ تم واپس جا رہے ہو، تم جا رہے ہو یمن کی طرف توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور جب تم لوٹ کر آؤ تو شاید لوٹتے ہوئے تمہیں میری طرف، یعنی کہ میری قبر کی طرف ہی تمہیں آنا ہے، شاید تم میری قبر سے ہی گزرو گے، میں رہوں گا یا رہوں گا میرا بھروسہ نہیں ہے۔ تو کئی سارے ایسے الوداعی کلمات، الفاظ اللہ کے نبی نے اشارتاً بتا دیے تھے
جو اللہ کی جانب سے مل چکا تھا کہ اب اللہ کے نبی کو رواں دواں ہونا ہے، اب یہاں سے روح پرواز کرنی ہے۔ بہرحال میں مختصر آپ کو یہ وضاحت دینا چاہوں گی، واضح کروں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری حج تھا، اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا کیا وصیتیں فرمائی ہیں اپنے صحابہ اور اپنے صحابہ کے ذریعے سے ہم تمام امت مسلمہ کو، انہی وصیتوں کو آج ہم جانیں گے۔ جب دیکھیں میری بہنوں، جب ایک بندہ اپنی زندگی میں کچھ نصیحت کرتا ہے، کچھ اچھی باتیں کہتا ہے کسی کو، تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی بات کبھی ہم مانتے ہیں، کبھی اس کی بات کو لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی اس کی بات کا ہمیں احساس ہوتا ہے، کبھی اس کی بات کی قدر کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے۔ لیکن وہی بندہ جب مرض الموت میں اپنے آخری وقت میں ہوتا ہے تو بڑے غور سے سنا جاتا ہے، اس کی ان آخری کلمات کو، اس کی ان آخری الفاظ کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اسی کو وصیت کہا جاتا ہے۔ یہی تو وصیت ہے۔ اگرچہ پوری زندگی اس کی باتوں کی کوئی اہمیت نہ دی گئی ہو، بس ایک مرتبہ وہی بات وہ آخری وقت میں کہے تو پوری کی پوری اہمیت دیتے ہیں، اس کو سنتے ہیں اور بار بار اس کی باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کا وہ کام جو اس نے آخری وقت میں کرنے کا کہا تھا اس کو ضرور ہم پورا کرتے ہیں، کتنا بھی نیک کام ہو، کتنا بھی ایسا اہم اور عظیم کام ہو، ضرور پورا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر غور کریں، جب ایک عام انسان کتنی زیادہ اہمیت ہے ہمارے نزدیک، ہماری نظروں میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے نیک شخصیت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب اس کی باتوں کا ایسا سنا جاتا ہے تو پھر جو اتنی بڑی شخصیت ہے، برگزیدہ ہیں، ایک ایک بات ہمارے لیے عزت اور شرف کے طور پر اپنی آخری وقت میں پیش کر کے گئے ہیں، تو آخر ایک کیسی باتیں ہو سکتی ہیں، آخر وہ کیسی نصیحتیں ہو سکتی ہیں جو اللہ کے نبی نے اپنے موت کے وقت بھی، اپنے سکرات میں بھی، اپنے آخری حج کے موقع پر بھی اپنی امت کی فکر میں یہ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ میری بہنوں، ہمیں اب یہاں پر ان نصیحتوں کو معلوم کرنا ہے۔ میں یہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے، ہماری ان وصیتوں کو اللہ کے نبی کے حجۃ الوداع کو اس سفر میں جانے سے پہلے، کہ اگرچہ یہ وہی نصیحتیں ہیں، اللہ کے نبی کی جو وصیتیں تھیں، یہ وہی باتیں ہیں جو اللہ کے نبی نے بار بار اپنی زندگی میں کئی مرتبہ بتائی تھی، یہ وہی باتیں ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق جو اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کئی بار بتا چکے ہیں، لیکن انہی میں سے چند ایسے کام، چند ایسے باتیں، چند ایسے اہم کام اللہ کے نبی نے بتائے ہیں آخری وقت میں، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، ان کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ اللہ کے نبی نے اس قدر ان کو اہمیت دی ہے۔ یہاں پر ہمیں سوچنا ہے، اس بات کا اندازہ لگانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شوال کے مہینے میں حج کے لیے روانہ ہوئے، اب ذی قاعدہ میں صرف 4 دن باقی تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا، سفر کے لیے تیاری فرمائی اور حج کے لیے نکل پڑے۔ جب شوال کا مہینہ ختم ہوا، ذی الحجہ کا مہینہ آیا، ذی القاعدہ کے بعد ذی الحجہ کی 8 تاریخ، اور اس کے بعد اللہ کے نبی مینا میں تشریف لے گئے، اور وہاں ذی الحجہ 9 تاریخ کی صبح اللہ کے نبی نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھل گیا تو آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس مقام پر اللہ کے نبی جب پہنچے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد، آپ کے آس پاس، آپ کے اطراف 1,24,000 مسلمانوں کی جماعت، سبحان اللہ، یا پھر دوسری کتابوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ 1,44,000 انسانوں کا ایک بہت بڑا لشکر جمع ہوا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی اتنی سالوں کی، اتنے عرصوں کی محنتوں کا، مشقتوں کا یہ بدلہ دیکھیں کہ جو دعوت دی گئی تھی مشقتوں کے ساتھ، وہ آج اس بڑی عظیم لشکر کی شکل میں سامنے موجود ہے۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ کیا کیا خطبے میں کیا کیا نصیحتیں تھیں، وہی ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری وصیتیں وہی ہیں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنیں، لوگوں میری بات سن لو،
کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی مل سکوں گا یا نہیں۔ دوبارہ آئندہ سال میں دوبارہ اسی مقام پر تمہارے سامنے حاضر رہوں گا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، اس لیے ابھی میری بات غور سے سن لو۔ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن، مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ یعنی تم اپنے عزت و آبرو کے ساتھ ایسا مت کھیلو جس طرح یہ مکہ مکرمہ پاکیزہ شہر ہے، یہ حرمت والا شہر ہے، اس میں کوئی جنگ و قتال نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ذی الحجہ کا مہینہ ہے حرمت والا مہینہ، اسی طرح تمہارے آپس میں عزت و آبرو کا بھی یہی معاملہ ہے۔ تم قتل و غارت گیری سے باز آ جاؤ، تمہارا مال تمہارا خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ کسی کے مال کو مت لوٹو، کسی کا عزت آبرو کو مت لوٹو، اور نہ ہی کسی کی جان سے کھلواڑ مت کرو۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی نصیحت تھی۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی ہے۔ یعنی اے لوگوں، تم اس بات کو بھی یاد رکھ لو کہ جاہلیت کی جتنے بھی کام تھے، جتنی رسومات تھیں، جتنے بھی بدعات تھیں، میں نے ان کو اپنے پیروں سے رون دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی باتیں لا کر یہ پیچھے جا چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ میرے جانے کے بعد دوبارہ جاہلیت کی وہی کام، دوبارہ پیغمبروں کی قبروں کو مسجد بنانا، قبرگاہ بنانا، سجدگاہ بنانا، دوبارہ وہی جب میت ہو جائے، میت کے گھرانے میں کوئی موت ہو جائے، وہاں پر رو کر چلا کر چیخ کر ایسی آوازیں نکالنا، یہ سارے کے سارے جو ہے جاہلیت کے کام ہیں جو پہلے تھیں۔ مجھے بیچ کر اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو ختم کر دیا، اب انہیں دوبارہ واپس مت لاؤ میرے جانے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کیا نصیحت فرمائی؟ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کی کلمے کے ذریعے سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جن سے تم ناراض ہو جاؤ۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کا حق بیان فرماتے ہیں کہ اے عورتوں، تمہاری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شوہر کا حق ہے، اس حق کو پوری طرح سے ادا کرو۔ شوہر جس بات کو پسند کریں اس کو کرنا، جس بات کو ناپسند کریں اس کو نہ کرنا۔ اور شوہروں کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی نصیحت فرمائی، اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں اچھے حلال طریقے کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ۔ اسی طرح میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ رہو گے۔ میں نے ساری نصیحتیں پوری زندگی تمہارے سامنے کر دی ہیں۔ اگر کوئی چیز باقی چھوڑ کر جا رہا ہوں مزید اس کے ذریعے سے مدد لینے کے لیے، اس کے ذریعے سے مدد لے کر کبھی گمراہ نہ ہونے کے لیے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اللہ کی کتاب چھوڑ کر میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں۔ لہٰذا جب بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے، تو فوری جو ہے اللہ کی کتاب کو اٹھا لو، اس سے مسئلے کا حل تلاش کرو۔ کسی اور کتاب سے، کسی اور طریقے سے نہیں، کسی اور طریقے سے تم گمراہ مت ہو جانا۔ لوگوں، یاد رکھو، میری بات کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، تم ہی آخری امت ہو، میں ہی آخری نبی ہوں۔ لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے فرض روزے رکھو، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے نعمت کی مال زکوٰۃ دیا کرو۔ مال دینے میں کنجوسی مت کرو، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے سے ہرگز بھی کنجوسی مت کرو۔ اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، جو تم سے بڑے ہو، ذمہ دار ہو، جن کے تم ماتحت رہا کرتے ہو، ان کی فرما برداری کرو۔ ان سارے اعمال کو گنواتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا قیامت کے دن؟ سیدھا اللہ تعالیٰ کی جنت تمہیں حاصل ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح میری بہنوں، اللہ کے نبی نے پوچھا اپنے صحابہ سے، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تم سب، اتنا بڑا لشکر آج میرے سامنے موجود ہے، قیامت کے دن تم سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ کہ کیا میں نے تمہیں دعوت نہیں پہنچائی ہے؟ میں نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سے ادا نہیں کی ہے؟ میرے بارے میں، میری ذمہ داری کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تو اس وقت تم لوگ کیا کہو گے؟
تو تمام صحابہ نے ایک ساتھ کہا ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے تبلیغ کر دی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا، آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے، پیغام پہنچا دیا ہے اور اپنے خیر خواہی کا حق آپ نے ادا فرما دیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پورا کا پورا لشکر ایک ساتھ اس بات کی شہادت دینے لگا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ یہ سب میری گواہی دے رہے ہیں، اب تجھے میں گواہ بنا رہا ہوں، تو گواہ ہو جا کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ کم سے کم 23 سالہ زندگی اللہ کے نبی نے پوری جد و جہد اپنی ساری آزمائشوں کو برداشت کرنے کے بعد، اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی دیکھیں کتنی فکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جواب دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے سوالات کی، اس کے حساب کی فکر کر رہے ہیں کہ میں نے ٹھیک سے اپنے حق کو، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا بھی ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ میری بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے سے فارغ ہو چکے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور ایک آیت کون سی ہے؟ سورہ آل عمران کی مشہور اور معروف آیت، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ جس نبی کو میں نے جس مقصد کے ساتھ بھیجا تھا، اب جا کر وہ مقصد پورا ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ میرا مقصد پورا ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت کو میں نے پوری کر دی۔ کون سی نعمت ہے وہ؟ اسلام کی نعمت ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین میں نے پسند فرما لیا ہے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو عمر رضی اللہ عنہ بے تہا رونے لگے۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے بس اتنا فرمایا کہ ہر اچھے کام کے بعد نقص ہی تو ہے۔ جب کوئی اہم کام پورا ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ کام ختم ہونے کو ہے، وہ چیز اب ختم ہو جائے گی، یعنی اب یہ جو اللہ کے نبی کا مشن ختم ہو چکا ہے تو اس کے بعد کیا؟ اب کوئی کام کا مشن اللہ کے نبی کا باقی نہیں رہا، ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ کے نبی نے ادا کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی کی زندگی تو اب ختم ہونے والی ہے۔ یہی سوچ کر میں آگے کی فکر کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں، میں رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر میری بہنوں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یوم النحر آیا، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی چند نصیحتیں مسلمانوں کے درمیان فرمائیں عید کے موقع پر، اور وہ نصیحتیں کیا تھیں؟ اے لوگوں، زمانہ پھر گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی ہیئت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے سال میں آسمان اور زمین کی پیدائش کے بعد 12 مہینے پیدا فرمائے تھے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا یہ ذی الحجہ نہیں ہے؟ اے نبی کیوں نہیں؟ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ کون سا شہر ہے بتاؤ؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا اس دن کا نام، کیا یہ دن کون سا ہے؟ کہ یہ دن کون سا ہے؟ تو اس وقت بھی صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی نے ہی جواب دیا کہ کیا یوم النحر نہیں ہے؟ کیا یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ نہیں ہے؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ اس وقت آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے آج کے اس شہر، آج کے اس دن اور آج کے اس مہینے کی حرمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، ہر ایک چیز کا سوال کرے گا، حساب کرے گا۔ لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا، میرے جانے کے بعد دوبارہ وہی جاہلیت کے کام شروع نہ کرنا۔
آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو، یعنی قتل و غارت گیری کو، عزت و آبرو سے کھیلنا، گالی غلوچ کی باتیں، ایسے اعمال کو دوبارہ نہ اپناؤ۔ بتاؤ کیا میں نے تبلیغ نہیں کر دی؟ کیا میں نے اپنے کام کو نہیں پہنچا دیا؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ ضرور اپنے کام میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ گواہ رہ جانا، جو شخص موجود ہے آج کے اس دن میں، جو شخص میرے سامنے موجود ہے، وہ جو غیر موجود ہے، جو موجود نہیں ہے، اس تک ہی میری باتیں پہنچا دے۔ جو میرے سامنے موجود ہے وہ اس تک میری باتیں پہنچا دے جو آج موجود نہیں رہا، کیونکہ بعض وہ لوگ جن تک باتیں پہنچائی جاتی ہیں ان کے عمل کرنے سے بھی پہنچائے جانے والے کو بھی مکمل ثواب حاصل ہونے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں میری بہنوں کہ یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کا شرک نہیں پڑ سکتا، یعنی اس مکہ مکرمہ میں، اس پاکیزہ شہر میں شیطان کے لیے کوئی بس نہیں رہا کہ وہ یہاں پر شرک کو پیدا کر سکے۔ لہٰذا ایسے کام مت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر جاؤ اور شیطان کو راضی کر جاؤ۔ اس طرح کی کئی ساری نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بیان فرمائی ہیں میری بہنوں۔ تو اس پورے آج کے ہمارے اس سبق سے جو اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حجۃ الوداع کے موقع پر جو نصیحتیں اللہ کے نبی نے کی ہیں، جس کو ہم وصیت کے نام سے جانتے ہیں، وصیت کہا جا سکتا ہے ان نصیحتوں کو، یہ تو ساری وہی باتیں جو اللہ کے نبی اپنی پوری زندگی کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے جب وہی باتیں آخری موقع پر کہی ہیں تو ایک بندہ اپنے آخری وقت میں اتنی مشکل حالات میں بھی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی کیا امپورٹنس ہوگی، اس کی کیا فضیلت ہوگی، اس کے کرنے کے کیا فائدے ہوں گے، اس کی نہ کرنے کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، ہمیں ان باتوں کا اندازہ لگانا ہے۔ میری بہنوں غور کریں، سمجھیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبھی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نصیحت پر عمل کرنے اور اس میں مداومت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت اسوہ، بحیثیت نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کی توفیق دے۔ آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔